بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نالج بھری نیٹنگ، ٹیکسٹائل، فیبرک اور نیڈلز اور سنکرز کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو بھائی ایک مجھے آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن بھائی پلیز آپ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کمنٹ کے اندر اپنی کوئی جو بھی رائے ہے وہ آپ کائنڈلی بتا دیا کریں، اس سے پھر ہمیں اگلی ویڈیو بنانے کا ٹاپک مل جاتا ہے، تاکہ کہ اگر کسی بھائی کو ویڈیو کے اندر کوئی بات نہیں سمجھ آئی یا پھر کوئی بات اچھی نہیں لگی تو بھائی وہ کمنٹ کرے، اور کمنٹ کے اندر ہم اسے میں اسے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا اور اس سے تفصیل سے بات بھی کروں گا، اور جو بھی اس کو پرابلم ہوئی وہ اس کو کلیئر کروں گا۔ تو بھائی پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت ہی اسٹرگل اور بہت ہی محنت ہوتی ہے۔ اس محنت کا کوئی نہ کوئی آپ بھائی صرف اور صرف یہ کر دیا کریں کہ ویڈیو کو کم از کم لائک کر دیا کریں اور آگے ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں، تاکہ اور جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے نیٹنگ کے بارے میں اور ان کو بھی نیٹنگ کے نالج کے بارے میں نیٹنگ کا نالج ملے۔ جی تو فرینڈز، کافی سارے بھائی ایسے ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیٹنگ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے۔ تو ان بھائیوں سے میں معذرت کے ساتھ بہت ہی زیادہ کہ دوسرا پاکستان کے مہنگائی سے اور پاکستان کی معیشت سے اور پاکستان کے حالات سے اتنا دل برداشتہ ہو چکا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے اور بننا کیا ہے۔ کہ بجلی دوبارہ ریٹ اوپر چلا گیا ہے، کہ 53 روپے کے اوپر ریٹ چلا گیا ہے بجلی کا، اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ پہلے ہی بند پڑی ہوئی تھی اور جو چل رہی ہے تو ان کے پاس کام اتنا نہیں ہے جتنے ان کو بل آ رہے ہیں۔ تو بھائی اس وقت آپ کوئی بھی کہ انڈسٹری کے بارے میں یا پھر کوئی بھی نیٹنگ کے بارے میں تو نہ ہی سوچیں، تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی، اور کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے میری بات سے، میں اسے پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ اور جو اس وقت انڈسٹری والے ہیں، جو نیٹنگ والے ہیں، جن کی مشینیں چل رہی ہیں یا جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کہ 5 6 مشینیں چل رہی ہیں، تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورا مہینہ ساری مشینیں چلی ہیں تو ٹوٹل جو ہمیں اس کا پروفٹ ملا ہے تو وہ پروفٹ ملا ہے صرف اور صرف 4.5 لاکھ روپے، اور 4.5 لاکھ میں سے 2,85,000 روپے کا بل ادا کیا ہے، اور بل ادا کرنے کے بعد پھر بیچ میں نیڈل بھی ٹوٹی ہیں، مشینوں کی کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے تو اس کا بھی کام کروانا ہے، اور بیچ میں سیلری بھی نکالنی ہے ورکروں کی، اور پھر اس کے بعد جو مشینوں میں لوبریکنٹ پڑتا ہے، آئل ڈلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی منگوانا ہے، وہ بھی کون سا سستا ہے، اس وقت 600 روپے لیٹر تو ہو چکا ہے واشیبل۔ تو بھائی کرا کے جو فیکٹری والے ہیں نا، انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے کہ بھائی ہمارے جو بس کی بات ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ جہاں پہ کہتے ہیں کہ 10 روپے بچتے تھے، وہاں پہ اب صرف اور صرف 1 روپیہ بچ رہا ہے، اور وہ بھی پوری زور لگا کے، پوری ہاتھ دبا کے، پوری حساب کر کے پھر جا کے 1 روپیہ بچتا ہے۔ تو جہاں میں آپ بھائیوں سے کہا کرتا تھا نا کہ نیٹنگ کی مشین لگاؤ اور ماہانہ 2 سے 3 لاکھ روپے کماؤ، وہ بھائی بات اب غلط ہو چکی ہے میری۔ جو اس وقت ملکی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کے ساری انڈسٹری اور سارے کے سارے ملک، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے برتن تک بیچنے کی نوبت آ چکی ہے۔ جو مزدور، جو لیبر تھی، جو کہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہی تھی، جو کہ 2 وقت کا کھانا کھانے کے کھانا ان سے بہت دشواری میں پورا ہو رہا تھا، تو ان کے اوپر ابھی 8 10 ہزار کے جو بجلی کے بل ہیں وہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بھئی اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کی معیشت کا، اور سارے کا سارا بھائی کریڈٹ ہم عوام کو جاتا ہے
کہ ہمیں ٹھیک نہیں ہے تو پھر حکمران کیسے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جیسی عوام ہے ویسا حکمران ہے، اور ہم کیچڑ اچھالتے ہیں حکمرانوں پہ، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر حکمران ہماری منجی ٹھوکتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بھی جب موقع ملتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کی منجی ٹھوکنے سے باز نہیں آتے۔ سب سے پہلے ہم نے منجی ٹھوکنی شروع کی ہے تو حکمرانوں نے منجی ٹھوکنی شروع کی ہے۔ جب تک ہم سیدھے تھے تو ہمیں وہ حکمران بھی اللہ پاک کی ذات سیدھے دیتی تھی۔ تو بھائی یہ چلیں چھوڑیں یہ ساری باتوں کو، میں آپ سے صرف اور صرف ایک برادرانہ طور پہ، ایک مخلصانہ طور پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ بھائی آپ کے پاس اگر ٹھیک ہے کہ پیسے ہیں اور آپ اس کو کسی چیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں نا، بھائی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں نا تو بھائی ان کو جو آپ کی سیونگ ہے اس کو کائنڈلی آپ سیونگ ہی رہنے دیں، اس کو کسی کام میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی سیونگ بھی لگا بیٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ آئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس نے آپ کو مشورہ دیا ہوگا یا جس نے بھی آپ کو مشینوں کے بارے میں گائیڈ کیا ہوگا تو پھر آپ اس کی تو ماں بہن ضرور کریں گے، لیکن بھائی اس کا بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ لیکن آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، آج کی ویڈیو صرف اور صرف اپنے ملکی حالات اور معیشت کو دیکھتے ہوئے، اور صرف میں آپ کو اپنے ایک چھوٹی سی گھر کی بات بتاتا ہوں کہ جو میرے گھر کا راشن 3000 سے شروع ہوتا تھا، 3000 سے 4000 پہ گیا، 4000 سے 5000، 5000 سے 8000، 8000 سے 11000، 11000 سے ابھی میں ہوں، میری وائف ہے اور 2 میری ماشاءاللہ بیٹی ہیں، اور ہمارا جو گھر کا راشن ہے وہ اس بار بالکل شارٹلی یعنی کہ راشن ڈلوایا، پہلے کی طرح کوئی کھلا یعنی کہ راشن ہی ڈلوایا۔ اس راشن کی مد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے 17,000 روپے کا راشن صرف ڈلوایا، کہ اللہ کی پناہ ہے کہ میں کرائے کا مکان ہے میرا، کرائے کے رینٹ کے مکان میں رہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے 15,000 روپے رینٹ ہے، اور یہ 35,000 تو ادھر ہی نکل گیا میری سیلری میں سے، 45,000 میری سیلری ہے، کوئی زیادہ سیلری بھی نہیں ہے۔ تو یار میں اس بات کے اوپر پریشان ہوں کہ جو میرے پاس اس وقت ورکر ہیں جو کہ 27,000 سیلری لے رہے ہیں، وہ کیسے اپنا گھر کا نظام چلا رہے ہیں، وہ بھی یعنی کہ بچوں والے ہیں۔ اللہ اس ملک کے حکمرانوں کا بیڑا غرق کرے کہ جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے، اور معیشت اس وقت اتنی ڈاؤن کر دی ہے کہ جو مجبوراً نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی یعنی کہ سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی جرائم کر رہا ہے، تو ان کے پیچھے یہ سبھی ہمارے یعنی کہ کیے دھرے ہمارا قصور ہے کہ نہ ہم ایسے کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیں اور نہ یہ ہمارے سر کے اوپر سوار ہوں۔ تو بھائی جو بھی آپ کے پاس اس وقت انویسٹمنٹ ہے نا، تو کائنڈلی اس کو آپ انویسٹمنٹ ہی رہنے دیں، جو آپ کے پاس سیونگ ہے اس کو سیونگ رہنے دیں، کسی بھی کاروبار میں انویسٹ نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں، کہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، یہاں تک کہ آپ نے اگر انویسٹ کر لی ہے نا تو انویسٹمنٹ بھی آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ یہ میں آپ کو آج انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی درد کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی بھائی کو میری بات غلط لگے تو پلیز مجھے کمنٹ کرے، اور میں اس کو کمنٹ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کروں گا۔ تو بھائی پلیز آپ میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹ ضرور کیا کریں، تبھی جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یا میرے بھائیوں کو یا میرے چاہنے والوں کو کہ کس چیز کے بارے میں معلومات چاہیے۔ تو اسی کے متعلق ہی میں پھر اگلی ویڈیو بناتا ہوں کہ جو بھائی یعنی کہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، جو بھائی میرے یعنی کہ دوسرا چینل پہ آتے ہیں، میری ویڈیو کو ویو کرتے ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، اور سب کا میں دلی شکر گزار ہوں۔
اور لیکن بھائی آپ پلیز میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹ ضرور کیا کریں، اور فی الحال آپ نیٹنگ لگانے سے اوائڈ کریں، پرہیز کریں، کیونکہ جو اب نیٹنگ مشین ہے نا وہ جو سامنے تھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 5-6 لاکھ کی مشین تھی، لیکن اب یہ بھی اس وقت الحمدللہ 10 کو کراس ہو چکی ہے، کہ جو بھی کام ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، وہ بھائی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔